بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حکیم داؤد احمد خان اپنے یوٹیوب چینل خان 78 دعا خانہ داؤد میں اپنے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دیسی دوائی جو ہوتی ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری عام باورچی خانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مینٹین کی ہوئی ہوتی ہیں۔ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس عضو کے اندر تحریک ہے اور کس کے اندر تحلیل ہے اور کہاں پر تسکین ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے نسخہ جات جو ہیں وہ مرتب کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کے اندر خطرے والی چیز نہیں ہوتی، بالکل بے ضرر ہوتے ہیں۔ کافی دوستوں نے مجھے واٹس ایپ پر وائس میسج کیے ہیں کہ ہمیں مروڑ کا مسئلہ ہے، جگر میں سوزش ہے، معدہ میں سوزش ہے، آنتڑیوں میں سوزش ہے۔ تو یوٹیوب کے اوپر ہم مزید تفصیل میں تو نہیں جا سکتے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ ویڈیو لمبی بناتے ہیں۔ بہرحال ہم شارٹ نسخہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نسخہ کی طرف چلیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں، آپ کو نسخہ جات بتاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے مزاج کو سمجھنے کے بعد نسخہ جات کو استعمال کریں۔ جن لوگوں کو مزاج کے بارے میں نہیں پتہ چلتا وہ اپنے قریبی جو حکماء حضرات ہیں ان سے رابطہ کریں، مشورہ کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے، اور جب وہ آپ کو بتائیں تو پھر آپ نسخہ کو استعمال کریں۔ تو آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم نسخہ کی طرف چلیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جب آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے، اور جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو بھی دیکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اس سے ہمیں کافی حوصلہ افزائی ہماری ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخہ بالکل بے ضرر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، پنساری کے پاس جانا ہے، اسے کہنا ہے کہ آپ ہمیں ہلدی دیں۔ پسی ہوئی ہلدی نہیں لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو گنڈی والی ہلدی جو ہے وہ ملے۔ آپ نے وہ لانی ہے اور اسے گھر میں لا کر اچھی طریقے سے دھو لینا ہے، صاف کر لینا ہے، اور اسے کپڑے سے پونچھنے کے بعد دھوپ میں خشک کر لیں۔ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا پاؤڈر کرنا ہے۔ یہ ذہن میں لازمی رکھنا ہے، کیونکہ پسی ہوئی ہلدی ہمیں کیا پتہ کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ جب آپ گنڈی والی ہلدی خود لے کے آئیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ اپنی نظروں کے سامنے پنساری سے لی ہے، تو اس کو میں نے خود تیار کیا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر بھروسہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی دوسرے نمبر پر زیرہ سفید ہے۔ یہ بھی آپ نے پنساری سے لینا ہے، آرام سے مل جائے گا، باورچی خانے میں بھی ہوتا ہے اکثر گھروں میں۔ سونڈ ہے جس کو ہم خشک ادرک کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کالی مرچ ہے، جس کو ہم فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں۔ اب آپ غور سے ان کا جو وزن ہے وہ سن لیں، اگر کاپی پینسل ہے تو وہ لے لیں، لکھ لیں۔ ہلدی آپ نے لینی ہے 50 گرام، زیرہ سفید آپ نے لینا ہے 50 گرام، سونڈ آپ نے لینی ہے 20 گرام، کالی مرچ جس کو ہم فلفل سیاہ کہتے ہیں وہ آپ نے لینی ہے 5 گرام۔ ان تمام چیزوں کا آپ مصفہ کر لیں۔ جو ان میں تنکے وغیرہ ہوتے ہیں، خاک ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، یا کچھ اور جو کچرا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیں۔
جب یہ مصفہ ہو جائے تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں، ہاون دستہ میں کر لیں، کوٹ لیں، پسائی کروا لیں پنساری سے، جہاں سے آپ کو آسانی ہے وہاں سے آپ اس کو تیار کریں۔ جب اس کا صفوف بن جائے تو اسے آپ اپنے پاس شیشے کے جار میں بند کر لیں۔ جب کسی کو یہ مسائل ہوں جو میں نے گنے ہیں سوزش والے، تو وہ اس کی خوراک جو ہے نا وہ 2 گرام تک لے سکتا ہے، عام سادہ پانی جو دستیاب ہے، تازہ پانی جو ہے اس کے ساتھ وہ اسے کھا سکتا ہے۔ 2 گرام آپ صبح استعمال کریں اور 2 گرام ہی شام کو کھانے کے بعد استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ہوگی۔ مزید اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کا جواب دوں اور آپ کو بتاؤں۔ آپ مجھے وائس میسج بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین فرمانی چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ تو بہترین طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا میرے نزدیک وہ نماز ہے، تو ہمیں نماز کی پابندی جو ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے، اگر ہو سکے تو باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔